اچھی خبریں کم اور بری خبریں زیادہ ہوتی ہیں. اچھی خبر کیا تھی؟ مجھے وہی یاد کرنے سے میں قاصر ہوں جب بوندا باندی ہوئی تھی یا کچھ ایک اور چیز موسم سہانا ہوا تھا. تو بڑھتے اسٹریٹ کرائمز اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے بعد ایک اور سنگین مسئلہ ہے جس نے سر اٹھا لیا ہے، وہ ہے بھتہ مافیا کی کارروائیاں. اگین جی. اور کراچی میں تاجر ہیں شہزاد، ان کے قتل کی ذمہ داری بھی گینگ وار کمانڈر نے قبول کر لی ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ مقتول کے ملازم کو واردات کے 20 منٹ بعد کال موصول ہوئی اور کہا کہ میں وسیع اللہ لاکھو بول رہا ہوں، قتل میں نے کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقتول شہزاد کے ملازم کو دبئی کے نمبر سے کال موصول ہو رہی تھی بھتے کے لیے. اچھا، یہ جو اولڈ سٹی ایریا ہے نا، یہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور جگہ جگہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں. کن علاقوں میں؟ شیرشاہ سائٹ، کھارا در، میٹھا در اور دیگر علاقے، یعنی کہ یہاں کے آس پاس کے اگر علاقے. اتنی معلومات ہیں کہ یہ اولڈ سٹی ایریا میں موجود ہیں، یہ ان کے پاس کون سی سم ہے اور کون ہے یہ گینگ، تو پھر اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ اور جان لیتے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ. اب بتائیے گا، یہ جو گروپ کارروائیوں کے حوالے سے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں مزید کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں اور پولیس کیا کہہ رہی ہے، کتنی جلدی ان تک پہنچیں گے؟ بالکل دیکھیں، پولیس کا جو اصل کام ہے وہ افسوس کی بات یہ کہ وہ ہوتا نظر نہیں آتا. شہزاد جعفرانی جس کے 3 بچے تھے، حیدرآباد کا رہائشی تھا، اس کو جس طریقے سے قتل کیا گیا انتہائی افسوسناک واقعہ، جس پر ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کی جس پہ ہڑتال کی کال بھی دی گئی تھی، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جب ان سے بات کی گئی اور مذاکرات کیے گئے تو وہ ہڑتال مؤخر کی گئی. پاکستان کا جو کیپٹل جو مطلب معاشی ہب کہلاتا ہے وہ کراچی کا وہ ایریا جہاں پر یہ ٹمبر مارکیٹ تھی، جہاں دن دہاڑے ٹارگٹ کر کے اس تاجر شہزاد جعفرانی کو قتل کیا گیا. جو میں آپ کے لیے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ جو بھتہ خوری کے جو کیسز ہوتے ہیں، اس کا ڈومین CIA کے دائرہ کار میں آتا ہے، جس کا یونٹ ہے SIU. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ CIA کے تینوں جو ڈپارٹمنٹ ہیں، تینوں جو یونٹس ہیں، وہ بالکل ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ موٹر سائیکل اور کار لفٹنگ کی تعداد دیکھیں تو یہ وہ فنومینا تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا ایک طرح سے، جب کراچی کے امن و امان کی بہت زیادہ ابتر صورتحال تھی. اس وقت تک ہم دیکھتے تھے باقاعدہ ہر کچھ دیر بعد یہ خبریں آتی تھیں، بھتے کی پرچی، گولیاں بھیج رہے ہیں ساتھ میں رکھ کے، بلٹ رکھ کے بھیجتے تھے. لیکن یہ ختم ہو گیا تھا. پھر یہ ایک دم سے تو اوور نائٹ نہیں سرگرم ہوئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کا آغاز کیا. میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ختم کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ چوری چھپے اس طریقے سے چل رہا تھا کہ لوگوں کو اس لیول کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ خاموشی سے بھتہ ادا کر دیتے ہیں اور پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ نہیں کرتے. وسیع اللہ لاکھو کی جانب سے اس کے ملازم راہیل کو جب فون کیا گیا تو وہ فون نمبر، جب گزشتہ روز ہم بھی وہاں پر موجود تھے، جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس فون نمبر کو ٹریس کرنا شروع کیا تو پتہ چلا گزشتہ ماہ اسی نمبر سے ایک اور تاجر کو بھی دھمکی آئی تھی. اس نے جب پولیس کو FIR کٹوائی تو اس گروہ کے 2 کارندوں کو نیپیر پولیس نے گرفتار کیا تھا. اس کے بعد جب مزید چیک کیا گیا تو یہ فون 5 مقامات پر الگ الگ جگہوں پہ بھتہ خوری میں استعمال کیا گیا ہے. گزشتہ رات ہماری ایک تاجر سے بات ہوئی جس نے نام نہ بتانے کی شرط پہ بتایا کہ تقریباً 45 تاجروں کو بھتے کی پرچیاں آئی ہوئے ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے. ان جو بھتہ خوری کے یا اغوا کے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، اس کے اندر رینجرز کا خصوصی ونگ بھی انوالو ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رینجرز کی جانب سے اس کیس پر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے بنسبت پولیس کے. حالانکہ یہ جو ڈومین ہے یہ پولیس کا ہے. جو CIA کے انڈر جو یونٹس آتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ بھتہ خوری یا اغوا برائے تاوان یا اس طرح کے کیسز پر کام کریں. اس وقت جو سال ختم ہونے والا ہے، 134 شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا ہے، 82,000 وارداتیں رونما ہو چکی ہیں اور اربوں روپے کی املاک شہریوں کی اب تک جو ہے نا چھینی یا لوٹی جا چکی ہے. جو پولیس کی جانب سے ہماری ایڈیشنل جی کراچی سے بھی 2 روز قبل بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا اگر گزشتہ سال سے اس سال کے جو جرائم کا ریکارڈ شرح چیک کی جائے تو 8,000 وارداتیں کم ہوئی ہیں، لیکن جو ڈکیتی مزاحمت پر جان سے جاننے کے واقعات یہ بڑھے ہیں، بھتہ خوری بڑھی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر موٹر سائیکل لفٹنگ تاریخ کی سب سے زیادہ سطح پر ہے. تو جو اس طرح کے جو کرائم ہو رہے ہیں، جو اولڈ سٹی ایریا جو معاشی
ہماری تاجروں سے بات ہوئی ہے، وہ اپنی دکان بند کر کے گھروں سے کام کرنے پر غور کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسی صورتحال رہی ہم دکان پر جا کر اپنے کاروبار پر جا کر کیسے بیٹھیں گے اور کام کریں گے. جی یہ واقعی بڑا کنسرننگ ہے نذیر شاہ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالی اور ہمیں آگاہ کیا. ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی شرح میں کمی آئی ہے، لیکن ڈکیتی مزاحمت پہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ وارداتیں بڑھ گئی ہیں. اور پھر جو نیا فنومینا تو نہیں کہیں گے لیکن دوبارہ سے ریسرفیس ہوا ہے وہ بھتہ خوری ہے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو کہ اب نگراں وزیر داخلہ سندھ بھی ہیں، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. سر بتائیے گا اگر ہم پورے سال کا اگر ایک ایویلیویشن کریں تو کراچی کا امن کیا بتاتا ہے، اسٹیٹسٹکس کیا بتاتے ہیں، اور لوگوں کی جو قتل ہو رہے ہیں وہ نمبرز تو اوپر جا رہے ہیں جبکہ اسٹریٹ کرائم کہہ رہے ہیں کم ہوا ہے. آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ایک تو ہے بالکل کم ہوا تھا، لیکن سڈنلی یہ کچھ 2 ہفتے سے زیادہ شروع ہو گیا ہے. اور اس کے لیے یقین کریں ہماری پولیس اور رینجرز ٹوٹلی دے آر آن دس آپریشن کہ یہ جو گینگز ہیں پتہ ہو ان کو بس کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی جلدی یہ پکڑے جائیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی. اور آپ کے ڈیکارڈ جو ہم مار رہے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں مار رہے ہیں. اور ابھی تو یہاں تک ہو گیا کہ 4-5 ڈیکارڈ ایک دن میں مارے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں نے بڑی سختی ہم پوری کوشش کریں گی جو ابھی نئے یہ گینگز آئے ہیں اور یہ جتنے پہلے گینگ آئے تھے سارے نے بس پہلے چاہے وہ کار لفٹنگ والے تھے یا مرڈر والے تھے سب کو پکڑ لیا تھا. اچھا لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا حارث نواز صاحب، یہ جو گینگ ہے نا اس کے بارے میں نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جس نمبر سے کال آ رہی ہے دبئی کے نمبر سے، اس نمبر سے پہلے بھی 3-4 لوگوں کو اس طرح کی کال آ چکی ہیں بھتے سے متعلق یا اس کے بعد ذمہ داری قبول کرنے سے متعلق. تو مینز کہ ایک تو ان کا سیٹ اپ موجود ہے، دوسرا انٹرنیشنلی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کاروائیاں کرنے کے لیے پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں. اور یہ چیز کراچی والوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے اور اگر کیا جا رہا ہے تو اتنے عرصے سے پھر کیوں ہو رہی ہے؟ ساتھی دیکھیں، اس کے لیے ہم ابھی دبئی میں بھی ہمارے وہاں پر لوگ ہیں ان سے ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے. وہاں سے نمبر ان کے چیک ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ ان کو کوشش کریں گے پکڑ بھی لیں، پھر وہاں جو بھی ہمارا طریقہ کارروائی ہے ان کو واپس لے کر آئیں گے. اور ساتھ یہاں کے لوگوں کو ہم تحفظ بھی دے رہے ہیں. یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی ہم ان کو ضرور دے رہے ہیں تاکہ ایک لوگوں میں کانفیڈنس ہے. ہم نے بڑی مشکل سے بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ریسٹور کیا تھا اور یہ کسی حالت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں بیسٹ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہوں، لوگ اپنا کاروبار کر سکیں، فیملی کے ساتھ باہر جا سکیں. تو یہ جو دبئی والا نمبر ہے ہم ابھی ٹریس کر لیں گے اور ان کو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر ہم ان کو پکڑیں گے اور پھر میڈیا کے سامنے بھی ان کو لے کر آئیں گے. اور جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے خلاف تو ہو گئی، ہم نے پکڑ کر شروع کر دی، اب فوراً امیڈیٹلی اس کا رزلٹ ڈالنا ہے. اچھا ایک حارث نواز صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہم پولیس کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، ظاہر ہے سارا نزلہ پولیس پہ گرتا ہے، لیکن جو اسپیشل برانچ پولیس کی ہے اس کے علاوہ CIA یا باقی جو محکمے ہیں جن کا کام اسپیشلائزڈ ہوتا ہے، آپ زیادہ بہتر واقف ہیں مجھ سے، تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ان کی کیپیسٹی کے حوالے سے بھی یا ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ایز ایکٹیو ایز دے آر سپوز ٹو بی. تو اس بارے میں دیکھیں کیپیسٹی بھی ہے، پروفیشنلی بھی وہ اچھے ہیں اور اس کے ساتھ پش بھی پورا کیا جا رہا ہے. ہر ایک اس وقت از آن دا ٹو کہ کسی طریقے سے بھی ان گینگس کو بسٹ کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے. اور میں ایکچوئل میں اسلام آباد آیا ہوں، کل میں آج رات شام کو پہنچ جاؤں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے ڈیٹیل کانفرنس جس میں کراچی پولیس چیف ہوں گے، DIGs ہوں گے، SSP ہوں گے اور رینجرز کو بلا کے اگین ہم ریویمپ اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی اس کی اچھی خوشخبری ملے گی. اور یہ جو ایک اور نئی چیز سامنے آ رہی ہے، اب شہریوں کے کہتے ہیں نا صبر جواب دے گیا ہے، اب وہ خود قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. ڈکیتی ہوتی ہے، اگر پکڑا جاتا ہے وہ چور ڈکیت تو وہ خود ہی اس سے نمٹ لیتے ہیں. دس از ویری الارمنگ کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے یا پولیس کی جو کارروائی ہے اس کی کارکردگی ایسی ہے، اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں جی ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں، نہیں تو یہ کسی کو مار کے چلا جائے گا. اب ڈکیتیوں پہ لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے مزاحمت پہ، بھلے مزاحمت بھی نہ کریں. ان واقعات کے اضافے پر کیا کہیے گا؟ صدف میں آپ سے بالکل متفق ہوں. بہت افسوسناک ہے، دس شوز لیک آف کانفیڈنس پبلک انٹو پولیس. اور یہی میں نے ابھی کیا بات کرنی ہے، سب سے ان کو وارننگ دینی ہے اور جس ایریا میں یہ واردات ہوگی اس کے SHO کو اور DSP کو بھی ٹیکنگ ویری اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیم بیکاز SHO از ریسپانسبل اونلی فار لمیٹڈ ایریا. اس کو اپنے ایریا میں ہر حالت میں یہ پکڑنا ہے، کوئی ایسی واردات نہیں ہونی چاہیے ورنہ وی آر گوئنگ ٹو چینج دیم، وی آر گوئنگ ٹو سسپینڈ دیم.
اور اس سے بھی ایک اچھا اثر جائے گا، اور سیکنڈ اچھے دوبارہ اور اسے بہتر کو لے کر آئیں گے جس کی شکایت ہے. آئی تھنک اگر پولیس کا ایس ایچ او اچھا ہے تو میرے خیال میں اور کرائم میں بہت کمی ہوتی ہے، بیکاز دے شوڈ نو کہ ان کے ایریے میں کون گینگ ہے، کون کرمنلز ہیں، کن کا پرانا ریکارڈ ہے خراب ہے، ان کو یہ پہلے پکڑیں، وارننگ دیں، وٹ ایور دے ہیو ٹو ڈو. یو ول سی انشاءاللہ ایک ہفتے میں ول ٹرائی کہ اس کو کافی حد تک امپروو کریں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. اور کہتے ہیں جی ہفتے میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا. لیٹس سی، لیٹس ہوپ کیسا ہو. کبھی نہ کبھی تو آئے گا.